ایک تو ہوتی ہے ولایت، وہ دوستی ہے، دوستی سے آگے جو مقام وصل ہے، وہ مقام وصل کے اندر پھر دو شاخیں ہیں، ایک تو ہو گیا عشق اور ایک ہو گیا فقر۔ یہ دوستی نہیں ہے۔ دیکھ، راز کی بات ہے، یہ سمجھ میں آ جائے تو تیری قسمت، نہ سمجھ میں آئے تو ہم تو بریل ذمہ ہو جائیں گے نا بتا کے۔ جب مان نہ تو، ہم نے تو احسان چڑھا دیا، جھکا ہوا تھا سر تیرے محبوب کا جو بلند کرا دیا۔ اچھا، اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات فقر کے حوالے سے تو اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ الفقر فخری والفقر منی، کہ الفقر فخری، کہ یہ جو تعلیمات فخر ہیں یہ میرے لیے باعث فخر ہے، والفقر منی، اور فقر کا مجھ سے تعلق ہے، حضور نے فرمایا۔ تو فقر کا تعلق طفل نوری سے ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جسہ توفیق الہی بھی تو تھا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا اظہار نہیں ہوا، فخر کا ہوا، عشق کا اظہار ہوا نہیں۔ تو پھر جو عشق کا اظہار ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر، وہ امام مہدی نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کا اظہار کیا، فقر کا، اور جو فقر کا اظہار کیا ہے تو اس میں دو سلطان الفقراء آپ کے دور میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو سلطان تھے، ایک آپ خود تھے، تین، ایک سلطان تو آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ، اور دوسرے جو سلطان تھے وہ حسن بصری تھے۔ حدیثوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ حضور کو وضو کرا رہے تھے، تو حضور کے وضو کر لیا حضور نے، تو جو باقی پانی بچا وضو کا وہ کہا کہ حسن بصری نے پی لیا۔ تو حضور نے ام سلمہ سے پوچھا، اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ یہ حسن نے میرے وضو کا پانی پیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا بقول حدیث کے کہ جتنا اس نے میرے وضو کا پانی پی لیا ہے اتنا فقر، روحانیت، اللہ کی محبت اس کے اندر داخل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بات وہ کچھ اور تھی، بات وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلطان الفقراء کے درجے پر فائز کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، یہ بات شیعہ کو نہیں پتا، آج جان لیں گے۔ یہ جو دوسرا سلطان بنایا حسن بصری کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی مدد کے لیے بنایا، کیونکہ پھر جب مولا علی کا زمانہ آیا تو مولا علی تو بزی ہو گئے خوارجین سے لڑنے جھگڑنے میں، خوارجین کا فتنہ سامنے آ گیا نا، تو مولا علی ادھر جنگ کرتے، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے، اور جو توبہ طائب ہو جاتے تو ان لوگوں کو کہتے کہ جاؤ اب تم حسن بصری کی صحبت میں بیٹھو، پھر حسن بصری جو ہے ان کی تربیت کرتے۔ اس وجہ سے دین اسلام تھوڑا رک گیا، ورنہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ حسن بصری جو تھے وہ مولا علی کے دور کے لیے ان کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان الفقراء کے درجے پر فائز کیا۔ اب ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر کا اظہار تو ہو گیا، فقر ہی سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کو، عشق کا جو ہے اظہار کیا نہیں۔ بھئی آپ دیکھیں نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک علم تم کو بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اب یہ فقر کا ہی علم بتایا نا، تو اگر وہ عشق کا علم بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خودکشی کر لیتے۔ ہاں، اگر عشق کا علم بھی پتہ چل جاتا تو عشق جو ہے اس کا اظہار دنیا میں جب حضور نے نہیں کیا تو پھر اور کس نے کیا کیا ہوگا؟ عشق کا اظہار
امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اس سے پہلے ہوا نہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ فقر آیا ہے، اور فقر جو ہے وہ اس کی جو تعریف اور توصیف ہے زیادہ بزرگان دین میں، وہ اسی لیے ہے کہ بھئی اندھوں میں کانا راجا۔ میں تو فقر کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اندھوں میں کانا راجا ہے، اور کوئی ہے نہیں یعنی صلاحیت باطن موجود، صرف فقر کی تعلیم ہی موجود تھی تو اسی کی تعریف اور توصیف بیان ہوئی۔ اگر عشق بھی ہوتا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا۔ ہاں، اگر عشق بھی ہوتا نا تو پھر یہ داتا صاحب اور خواجہ صاحب اس قسم کے جو ہستیاں ہیں یہ فقیروں کے درباروں پر نہ جاتی۔ ایک تو ہوتی ہے ولایت، وہ دوستی ہے، دوستی سے آگے جو مقام وصل ہے، وہ مقام وصل کے اندر پھر دو شاخیں ہیں، ایک تو ہو گیا عشق اور ایک ہو گیا فقر۔ یہ دوستی نہیں ہے۔ دیکھ، راز کی بات ہے، یہ سمجھ میں آ جائے تو تیری قسمت، نہ سمجھ میں آئے تو ہم تو بریل ذمہ ہو جائیں گے نا بتا کے۔ جب تو مومن بنتا ہے، اسلام کیا ہے؟ زبان سے کلمے کا اقرار کرنا۔ جب مومن بنتا ہے تو زبانی اقرار کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے نا تیرے نظر میں۔ پھر تو کہتا ہے کہ ہر وقت دل میں ہو رہی ہے، زبان سے نہ بھی کہا تو خیر ہے۔ تو زبانی اقرار کی اہمیت جائے گی تو مومن بنے گا نا۔ اسی طرح پھر مومن کے بعد ولایت ہے۔ جب تک تو ایمان سے نہیں جائے گا تو ولایت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر تو ولایت میں داخل جب ہو گیا، اب تیرے پاس دو راستے اور آ گئے، ایک آ گیا عشق، ایک آ گیا فقر۔ عشق کا دروازہ بند تھا، فقر کا کھلا ہوا تھا۔ بند ہی تھا نا، جو سلطان صاحب، سلطان باہو، اتنے بڑے سلطان فقراء ہو کے بھی کیا کہتے تھے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہو، میرا عشق سلامت رکھیو باہو، ایمان نو دیوں دروئی ہو۔ تو فقر کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا تو لوگ فقر کی طرف ہی گئے، کوئی اربوں خربوں میں کوئی ایک آدھ کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب وہ فقر میں داخل ہوا تو ولایت سے گیا، پھر فقر میں داخل ہوا نا۔ ولایت چھوڑنی پڑی نا، ولایت چھوڑنی پڑی، ولایت چھوڑے گا تو فقر میں داخل ہوگا نا۔ پھر ایک حدیث سامنے آئی، جب کوئی ولی بن جاتا ہے اور آگے پھر اس کو راستہ نظر آتا ہے فقر کا، تو فقر کے دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ الفقر سواد الدارین، کہ جو فقر ہے نا یہ دونوں جہانوں میں منہ کالا کرنے کا نام ہے۔ جس نے فقر اختیار کیا وہ اس دنیا میں بھی لوگوں کی نظر میں مردود ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ جنتیوں کی نظر میں مردود ہوگا۔ اگر یہاں بھی اور وہاں بھی مردود ہونے کا حوصلہ ہے تو آ جا فقر کی طرف۔ سواد الدارین، دونوں جہاں میں سیاہی کا نام ہے فقر۔ اب دیکھو نا، یہ کفر ہی ہے نا کہ ہم سلطان الفقراء کو اللہ سمجھیں۔ قرآن میں تو نہیں لکھا نا، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارا مرشد اللہ ہے۔ یہاں کے لوگ بھی فتویٰ دیں گے یہ کافر ہے، ادھر جائیں گے یوم محشر میں بھی وہ کہیں گے جی تو انسان کو اللہ بولتا تھا، ڈال دو جہنم۔ دونوں جہاں کی سیاہی ہے نا۔ لیکن پھر ادھر کسی نے یہ بھی کہا کہ عشق نہ ڈردا موت کو لوں، پاویں سولی چڑھنا پہ جاؤ۔ ہاں جی، اب میری طرف دیکھو نا، اب وہ دونوں جہاں کی سیاہی اوڑھ لی، فقیر بن گئے، فقیر بن گئے۔ اب جب فقیر بن گئے، فقر آ گیا، اس کے بعد پھر پتہ چلا جی امام مہدی آ گئے ہیں، عشق کا دروازہ کھل گیا ہے۔ پھر جب عشق کا دروازہ کھلا تو پھر فقیروں کو یہ کہا گیا اب فقر چھوڑو عشق اپنانے کے لیے۔ جب تک فقر کی اہمیت ختم نہیں ہوگی عشق کا سراغ نہیں ملے گا۔ اب ہوا کیا پھر؟ اب جب تو فقر کو چھوڑا اور عشق میں چلا گیا، اب ذرا جائزہ لے پیچھے کا،
تو نے ظاہری اقرار اسلام کا وہ چھوڑ کے مومن بنا تھا، پھر تو نے ایمان چھوڑ کے ولی بنا تھا، پھر ولایت چھوڑ کے فقیر بنا، پھر فقر چھوڑ کے اب تو عاشق بن گیا، اب ان سب کی نظر میں کافر ہے نا تو ان سب کی نظر میں کافر ہو گیا نا، مسلمان کی نظر میں بھی کافر، مومن کی نظر میں، ولی کی نظر میں، فقیروں کی نظر میں بھی۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ فقر کا اظہار ہوا، عشق کا ہوا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، یہ جو پہلا تم نے اظہار کیا ہے فقر کا وہ خیر ہے، وہ جو اگلا ہوگا دوسرا وہ اس سے افضل ہوگا۔ ایک تو فقر کا ہو گیا نا، تو وہ تو دیکھ لیا نا سب نے، تو اگلا دور کون سا ہوگا؟ اگلا دور عشق کا ہوگا۔ پہلے فقر آیا، اس پہ وہ فخر کیا، پھر وہ جو عشق ہے، عشق کا جو ہے وہ انتظار کیا، فانتظروا، کہنا کہ تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ساتھ ہوں۔ عشق کیا ہے پھر؟ عشق یہی ہے آنکھوں میں دھول جھونکنا، عشق یہی ہے آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ اب یہ میرے بادام ہیں، میرے ہیں، اور یہ امجد کے آگے رکھے ہیں، اور میں نے چپکے سے اٹھا کے کھا لیا، لوگوں نے کہا چور ہے، لوگوں نے کیا کہا؟ چور ہے۔ کیوں بھئی تم نے اس کا بادام اٹھا کے کیوں کھایا؟ اب میں کہوں گا جی وہ میرا ہی بادام ہے۔ اس نے کہا تمہارا کدھر سے آیا؟ وہ تو اس کے پاس رکھا تھا۔ نہیں، رکھا ادھر تھا لیکن تھا تو میرا ہی نا، ہاں تھا تو ادھر، رکھا ادھر، ہے تو میرا ہی۔ تو عشق مطلب یہی ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ دھول کیا جھونکنا؟ یہ میرا ہے، میں نے ادھر رکھ دیا ہے، اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں یہ امجد کا ہے، یہ دھول جھونکنا ہے۔ دھول جھونکنا عشق کا یہی ہے کہ تو عشق کی تلاش میں آئے، تو عشق کی تلاش میں آئے، اور پھر عشق تجھے یہ کہے چل آنکھیں بند کر، پڑھ اللہ 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 اللہ، یہ دھول جھونکنا ہے نا۔ کوئی عشق کے لیے آئے، تو کہے چل نماز پڑھنے لگ جائے، قرآن پڑھ لے، یہ دھول جھونکنا ہی ہے نا۔ ورنہ آسان زبان میں اگر ہو، اب یہ دھول جھونکنا نہ ہو، بالکل سیدھا سیدھا عشق چلے تو کیا ہو؟ کوئی عشق کے لیے آئے تو کہے قدموں میں گر جا، یہ ہے نہیں سیدھا سیدھا بولنا، اور یہ کہنا چلو آنکھیں بند کرو، دل دل پر اللہ اللہ اللہ، یہ دھول جھونکنا ہی ہے نا۔ تو عشق کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے فرمایا، اور اس کو کہا کہ ہم نے محبوب کا سر بلند کیا ہے۔ خود عاشق ہے، خود معشوق ہے۔ اب جیسے سلطان حق باہو کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ خود عاشق خود معشوق ہے نا، لکھی ہے نا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سلطان ہو کے، فقیر ہو کے، للچائی ہوئی نظروں سے عشق کی جو باتیں کر رہا ہے وہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا شوق ہے عشق کا اسے، اور جو فقر ملا ہے اس پر کوئی اس کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا، اس کا ذکر ہی نہیں۔ خود عاشق خود میں، تم کیوں کر رہے ہو ایسی باتیں؟ تم تو سلطان ہو، یہ جلیبیاں ہیں، تھوڑی سی یہاں ڈال دی خود عشق، تھوڑی سی یہاں ڈال دی خود عشق، خود معشوق، خود عاشق، جلیبیاں ڈال رہے ہیں، تینوں جگہ وہی ہے۔ ادھر سرکار گوھر شاہی نے بھی فرمایا کہ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا تو پھر وہ عشق ہی عشق ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.